مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ناظرین نور القصص القرآن کے آج کے قصے کے ساتھ شبیر احمد شگری حاضر ہے. ناظرین، آج ہم حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعات قرآن سے بیان کریں گے. خداوند عالم سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس کتاب میں ادریس کو یاد کرو کہ وہ صدیق پیغمبر تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام عطا کیا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام کی کئی خصوصیات بیان ہوئی ہیں. ناظرین، یہ وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوئی دھاگے کا کام شروع کیا، سوئی دھاگا ایجاد کیا، اور لباس سینے کا کام جو ہے سب سے پہلے انہوں نے انجام دیا ہے. اس کے علاوہ قلم بھی ان کی ایجاد ہے، لکھنا انہوں نے شروع کیا. خداوند سبحان نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اچھے اوصاف سے نوازا اور آپ کو عظیم صفات سے یاد کیا. نیز رسول اللہ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ ان کا تذکرہ فرمائیں اور کتاب خدا میں ادریس علیہ السلام کا بھی تذکرہ کرو کہ وہ بہت زیادہ سچے پیغمبر تھے اور ہم نے ان کو بلند جگہ تک پہنچا دیا ہے. بہت سے مفسرین کے قول کے مطابق ادریس علیہ السلام نوح علیہ السلام کے دادا تھے. ان کا نام توریت میں اخنو اور عربی میں ادریس علیہ السلام ہے، جسے بعض درس کہتے ہیں. مادہ سے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے قلم کے ساتھ خط لکھا. مقام نبوت کے علاوہ وہ علم نجوم، علم حیت میں بھی ماہر تھے. وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے انسان کو لباس سیکھنے کا طریقہ بھی سکھایا. اس عظیم پیغمبر کے بارے میں قرآن میں صرف 2 مرتبہ، وہ بھی مختصر سے اشاروں کے ساتھ بیان آیا ہے. ایک تو سورہ مریم کی آیت نمبر 56 میں اور دوسرا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 85 اور 86 میں. مختلف روایات میں ان کی زندگی کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان کیا گیا ہے. توریت میں مذکور ہے کہ اخنوخ خدا کے ہمراہ گئے لیکن دکھائی نہیں دیے کیونکہ خدا نے ان کو اٹھا لیا تھا. تاریخ طبری میں مذکور ہے حضرت ادریس علیہ السلام کے والد یرد اور ان کی ماں برکتہ تھی، اور وہ اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت آدم عمر کے 622 سال گزار چکے تھے. وہ اس اعتبار سے حضرت ادریس جو ہے، اس اعتبار سے ادریس کہلائے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیش علیہ السلام کے صحیفوں کا کافی مطالعہ کیا کرتے تھے. حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے پیغمبر حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. وہ نور محمدی کے حامل تھے اور یہ سب سے پہلے انسان ہیں جنہوں نے لباس سیکھ کر زیب تن کیا تھا. حدیث میں مذکور ہے کہ انبیاء حضرات کا رزق یا کاشتکاری کے ذریعے حاصل ہوتا تھا یا جانوروں کی رکھوالی کے ذریعے، سوائے ادریس پیغمبر کے کہ وہ خیاط یعنی درزی بھی تھے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، کوفہ میں مسجد سہلہ حضرت ادریس علیہ السلام کا گھر تھا جہاں آپ سلائی کرتے اور نماز پڑھتے تھے. جب حضرت ادریس علیہ السلام 65 سال کے ہوئے تو ادانا نامی ایک عورت سے شادی کی اور اس سے متوشلہ اور دیگر بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. پھر اس وقت شیش کی اولاد سے خدا کی عبادت کی درخواست کی اور یہ خواہش کی کہ شیطان کی پیروی نہ کریں اور قابیلیوں سے برے اعمال اور گمراہی میں اختلاط نہ کریں، یعنی ان کے ساتھ ان کاموں میں شریک نہ ہوں. لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور ان میں سے بعض گروہ قابیلیوں سے مخلوط ہو گئے، یعنی ان کے ساتھ مل گئے. محرمات اور گناہوں کا ارتکاب ان کے درمیان حد سے زیادہ ہو گیا. جس قدر حضرت ادریس علیہ السلام انہیں خیر کی طرف رہنمائی کرتے اور گناہوں سے روکتے، وہ برے کاموں سے دستبردار نہیں ہوتے تھے. لہٰذا انہوں نے راہ حق میں ان سے جنگ کی، کچھ کو قتل کیا اور قابلیوں کی اولاد کے لیے ان کی جو اولاد ہیں قابلیوں کے، ان کے کچھ گروہ کو اسیر کر کے غلام بنا لیا. یہ تمام واقعات حضرت آدم کی زندگی میں رونما ہو چکے تھے. جب حضرت ادریس علیہ السلام 308 سال کے سن کو پہنچے تو حضرت آدم دنیا سے رحلت کر گئے.
حضرت ادریس علیہ السلام نے 365 سال کی عمر میں فرمان خداوندی کے مطابق اپنے فرزند متوشلح کو اپنی جانشینی کے لیے انتخاب کیا اور ان کو اور ان کے اہل و عیال کو یاد دہانی کرائی کہ خداوند عالم قابیل کی اولاد اور جو ان کے ساتھ معاشرت رکھے گا اور ان کی طرف مائل ہوگا ان کو عذاب کرے گا، لہٰذا اس اعتبار سے انہیں ان کی معاشرت اور اختلاط ان سے مل جل کر کے رہنے سے منع کیا۔ ان کی وسیع متوشلح کا سن جو کہ نور محمدی کے حامل تھے 300 سال ہو چکا تھا، اور ان کے آبا و اجداد یرز سے لے کر شیش تک سب کے سب زندہ و حیات تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر آسمانی صحیفوں کا نزول اور ان کا سلائی کرنا مروج الذہب میں مذکور ہے کہ یرد کے بعد آپ کے فرزند اخنوخ کے وہی ادریس پیغمبر ہیں، یعنی انہیں اخنوخ بھی کہا جاتا تھا، باپ کے جانشین ہوئے۔ سابعین کا خیال ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام وہی ہرمس ہیں اور وہی ہیں جن کے بارے میں خداوند عزوجل نے اپنی کتاب میں خبر دی ہے کہ انہیں بلند جگہ تک لے گیا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے کئی نام تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے خیاطی کی یعنی درزی کا کام کیا۔ انہوں نے جو ہے سوئی کا استعمال کیا سینے کے لیے۔ ادریس پیغمبر پر 30 صحیفے نازل ہوئے اور ان سے قبل حضرت آدم علیہ السلام پر 21 صحیفے اور شیش پر 29 صحیفے نازل ہوئے۔ خداوند عالم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو برجوں اور ستاروں کے اسما کی تعلیم دی۔ ادریس پیغمبر حضرت آدم کے زمانے میں پیدا ہوئے وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قابیل کی اولاد اور پوتوں کو اسیر کیا اور ان میں سے بعض کو غلام بنایا۔ آپ علم نجوم، آسمان کی کیفیت، 12 برجوں اور کواکب و سیارات کے بارے میں کافی اطلاعات رکھتے تھے۔ خداوند عالم نے انہیں ان تمام چیزوں کی شناخت کے بارے میں الہام فرمایا تھا۔ اس سے ان کی ایک بڑی امتیازی خصوصیات کا اظہار ہوتا ہے۔ یرد کے بعد ان کے فرزند اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام اپنے باپ کے جانشین ہوئے اور خداوند سبحان کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اخنوخ کے زمانے میں حضرت شیش کی اولاد اور اولاد کی اولاد، ان کی عورتیں اور ان کے بچے کوہ رحمت سے نیچے آ گئے اور قابلیوں کے پاس چلے گئے اور ان سے خلط ملط ہو گئے، یعنی ان سے مل گئے۔ شیش کے پوتوں کا یہ فعل حضرت اخنوخ کو یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو گراں گزرا، لہٰذا اپنے فرزند متوشلح اور پوتے لمک اور لوح کو بلایا اور کہا، میں جانتا ہوں کہ خداوند عالم اس امت کو سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور ان پر رحم نہیں کرے گا۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ادریس علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اخنوخ یعنی حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے قلم ہاتھ میں لیا اور تحریر لکھی۔ انہوں نے اپنے فرزندوں کو وصیت کی کہ خدا کی خالصانہ انداز میں عبادت کریں اور صدق و یقین کا استعمال کریں۔ پھر اس وقت خدا نے حضرت ادریس علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ حضرت ادریس بھی ان پیغمبروں میں شمار ہیں جنہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، جو کچھ ذکر ہوا اس کی بنا پر حضرت ادریس علیہ السلام واقعاً صدیق اور نبی تھے۔ خدا نے انہیں کتاب و حکمت عنایت کی تھی اور انہوں نے اپنے زمانے کے لوگوں کو اللہ کی شریعت کی طرف رہنمائی کی۔ پھر خدا نے انہیں بلند مقام عطا کیا۔ ان تمام چیزوں اور خوبیوں کے باوجود وہ اپنی قوم کی پیغمبری کے لیے خدا کی طرف سے مبعوث نہیں ہوئے اور خدا کی طرف سے کسی آیت اور معجزے کے ذریعے ان کے ڈرانے والے اور منذر نہیں تھے۔ طبقات ابن سعد میں اپنی سند کے ساتھ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، حضرت آدم کے بعد سب سے پہلے نبی حضرت ادریس علیہ السلام تھے کہ وہی اخنوخ یرد کے فرزند ہیں۔ اخنوخ کے فرزند کا نام متوشلح تھا جو کہ اپنے باپ کے وصی تھے، ان کے علاوہ دیگر اولاد بھی تھی۔ متوشلح کے فرزند لمک ہیں جو اپنے باپ کے وصی تھے اور ان کے علاوہ بھی دیگر اولاد تھی۔ لمک کے فرزند حضرت نوح تھے یعنی حضرت ادریس کے پوتے تھے۔ یوارد کی وصیت اپنے فرزند اخنوخ سے
کتاب اخبار الزمان میں مذکور ہے۔ یہ والد نے اخنوخ کو وصیت کی اور ان تمام علوم کی انہیں تعلیم دی جو خود جانتے تھے، اور مصحف ان کے سپرد کیا۔ ناظرین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کے جو قرآن کے واقعات، اور یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام واقعاً چند ممتاز خصوصیات کے حامل تھے، جس طرح کہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، قلم انہوں نے ایجاد کیا، اسی طرح انہوں نے لباس سینے کا جو فن ہے وہ ایجاد کیا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ۔ تو ناظرین، یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے نور قصص القرآن تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير